السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیڈا ان دا سوان پڑھیں گے جو کہ ولیم بٹلر ییٹس کی ایک مشہور سونٹ ہے۔ آئیے نظم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فارم اس کا جو ہے وہ سونٹ کا ہے۔ سونٹ 14 لائن کی ایک مختصر سی نظم ہوتی ہے۔ اس میں آکٹیو ہوتا ہے پہلا حصہ، دوسرا حصہ اس کا سسٹڈ ہوتا ہے۔ آکٹیو مین 8 لائنز۔ 8 لائنز یہاں پر جو اس کی رائم سکیم ہے وہ ہے اے بی اے بی سی ڈی سی ڈی، اور جو سسٹڈ ہے 6 لائنز جو آخر کے جو اختتامی 6 ہوتے ہیں، سطریں یا لائنز ہوتی ہیں، وہ اس کی رائم سکیم ہے ای ایف جی ای ایف جی۔ سونٹ کی 2 بنیادی قسمیں ہیں، ایک ہے شیکسپیرین اور انگلش سونٹ، دوسرا جو ہے وہ ہے اٹیلین اور پیٹرارکن سونٹ۔ یہ پیٹرارکن سونٹ ہے۔ انگلش میں وہ اس کی جو ہیت ذرا ہے، وہ رائم سکیم جو ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ اس میں 3 ہوتے ہیں، کوارٹرینز ہوتے ہیں، یعنی 4 لائنز کی ہوتی ہے، 12 لائنز یعنی 3 کوارٹرینز۔ وہ ایک کوارٹرین جو ہے وہ 4 لائنز کا ہوتا ہے تو 12، اور آخر میں ایک شعر ہوتا ہے کاپلیٹ، یعنی وہ رائم کرتا ہے جو شعر ہے۔ تو انگلش یا شیکسپیرین جو ہے وہ مختلف ہے، یہاں پر یہ مختلف ہے۔ تو یہ بیسکلی اٹالین اور پیٹرارکن سونٹ کا ایک قسم ہے۔ اس کی جو ٹائپ ہے یہ ریپ پوم ہے۔ ریپ پوم انگریزی زبان میں یا دوسری زبان میں شاید یہ جو ہے یہ اپنی نوعیت کی کوئی یعنی ایک یونیک نہیں ہے۔ ریپ آف دا لاک، جس طرح آپ نے ٹائٹل سنا ہوگا الیگزینڈر پوپ کی، نیو کلاسسسٹ، ایک بہت ہی خوبصورت نظم ہے۔ موک ایپک میں موک ایپک ہے وہ، اور اس طرح شیکسپیئر کا ایک نیریٹو، لانگ نیریٹو پوئم ہے، طویل نظم، وہ ہے دا ریپ آف لوکریس۔ تو یہ اسی کیٹیگری کی ایک نظم ہے۔ ٹون جو ہے وہ سیریس اور ٹریجک ہے، چونکہ شاعر جو ہے ڈبلیو بی ایٹس پہلے وہ رومانٹک پوئٹری لکھتے تھے، سیریس اتنی نہیں ہوتی تھی، لیکن بعد میں جب وہ پالیٹکس اور اپنے جو قومیت کے جو ہے کی طرف گئے تو ان کا جو ٹون ہے وہ سیریس ہوا۔ تو یہ ایک ہے ایک قدرتی بات ہے۔ تو یہاں پر سیریس اور ٹریجک ہے۔ کمپوز انہوں نے لکھی 1923 میں، پہلی دفعہ یہ شائع ہوئی منتھلی جرنل دا ڈائل میں، جو کہ جون کے مہینے اور سال تھا 1924۔ پہلی دفعہ یہ مجموعے کی شکل میں جو ہے دا کیٹ اینڈ دا مون اینڈ سرٹن پومز 1924 میں یہ شائع ہوئی ان کے مجموعے، یعنی نظموں کے مجموعے میں۔ امیجری یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں مختلف امیجری استعمال ہوئی ہے، فگرز آف سپیچ ہیں، الوژن ہے، گریک میتھولوجی کی طرف ہے، اس میں زوس ہے، ہیلن ہے، ٹروجن وارز ہے، اگیممنن ہے، انڈائریکٹ الوژنز ہیں ٹو کلیٹیمنسٹرا اینڈ بہت سارے ایکھلیز ہے، اور پیرس ہے، اور ہیکٹر ہے، اور مینیلاؤس ہے۔ سمبلز اس میں لیڈا اینڈ زوس ان کا استعمال ہوا ہے۔ اگر سمبولیکلی ہم دیکھتے ہیں تو یہ دے ریپرزینٹ سم تھنگ، وہ تھیمز میں ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ میٹافر کا استعمال ہوا ہے، دا انٹائر پوئم از اے سمبل آف دا فیٹ اینڈ فری ول، پاورفل ایکسپلوئٹنگ دا پاورلیس۔ سو یہ جو ہے اس کا اس میں میٹافرز ہیں۔ سینیکڈوکے ہے، سینیکڈوکے ہے، اس میں بروڈ بلڈ ہے، انڈیفرنٹ بیک ہے، بلڈ بیک یہ پارٹس ہیں باڈی کے، لیکن جب آپ ہول کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو آپ پارٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ سو یہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ الٹریشن ہے، بروٹ بلڈ، با ساؤنڈ کا استعمال ہے، ہی ہولڈ ہر ہیلپ لیس، سو ہا ساؤنڈ کا استعمال ہے، دا بروکن وال، دا برننگ روف اینڈ دا برننگ روف آف ٹاور، سو را ساؤنڈ کا استعمال جو ہے ہوا ہے۔ اس میں ایزوننس ہے، کانسوننس ہے، وہ آپ جانتے ہیں، اس میں اور بھی ہوں گی، اگر ہے تو آپ کمنٹس میں آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔
نظم پڑھتے ہیں. Leda in the Swan. A sudden blow, the great wings beating still above the staggering girl, her thighs caressed by the dark webs, her nape caught in his bill. He holds her helpless breast upon his breast. How can those terrified vague fingers push the feathered glory from her loosening thighs? And how can body laid in that white rush but feel the strange heart beating where it lies? A shudder in the loins engenders there the broken wall, the burning roof in tower, and Agamemnon dead. Being so caught up, so mastered by the brute blood of the air, did she put on his knowledge with his power before the indifferent beak could let her drop. یہ جو ہے ایک سمپل سی نظم ہے. اس میں ریپ کا جو سین ہے اس کو دکھایا گیا ہے اور بعد میں اس میں الوژن ایک ہے اگممنن کا. جب ہم نام لیتے ہیں تو اس میں ایک حوالہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. دا بروکن وال, دا برننگ روف اینڈ دا ٹاور, یہ حوالے ہیں. نظم اگر اس کو ایکسپلین کیا جائے تو اس طرح ہے. A sudden blow. A sudden blow mean a bolt from the blue. اچانک ایک چیز گرتی ہے, لگتی ہے لیڈا کے جسم پر. اس وقت جو ہے وہ ایک تالاب میں نہا رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے ایک بیٹھ جاتا ہے ایک بہت بڑا بطخ, سوان, اور وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ زیوس ہے. Attracted by or tempted by her beauty, physical beauty, he comes and with the mind to molest her. تو وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اس کے اوپر. The great wings beating still above the staggering girl. اس کے اوپر وہ بیٹھ جاتا ہے بطخ اور اس کے جو پاؤں جو ہے لڑکڑاتے ہیں لڑکی کے, کیونکہ اس کو ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کا سائز دیوتا, دوسرا یہ کہ وہ انویئر, شی از ٹیکن انویئرز, اس کو پتہ نہیں, وہ لاعلم ہے ان چیزوں سے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جاتے تو اس کے پاؤں لڑکڑاتے ہیں اور فوراً شی فیلز, یعنی لیڈا فیلز دیٹ ہر تھائز آر کیریسڈ بائی دا ڈارک ویبز آف دا سوان. ویبز آپ جانتے ہیں پاؤں, عام پرندوں کے جو ہوتے ہیں پنجے ہوتے ہیں, لیکن جو آپ نے دیکھا ہوگا بطخ کے پنجے جو ہے اس میں ایک ویب سا ہوتا ہے, پردہ سا لگا ہوا ہوتا ہے انگلیوں کے درمیان میں, اس میں تو اس کو ہم کہتے ہیں ویبر. ڈارک, یا تو اس کا کلر ڈارک ہے یا ڈارکنیس مسٹیریس, یعنی یہ نامعلوم ایک بطخ ہے جو عجیب و غریب ہے, کیونکہ وہ زیوس ہے ان فیکٹ. تو ان نون, ڈارک اینڈ مسٹیریس کے لفظوں میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ آتا ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. ہر نیپ کاٹ ان ہز بل. ہز بل کا مطلب ہے زیوس بل اور دا بل آف دا سوان. بل جو ہے وہ ہم چونچ کو کہتے ہیں, بیک چونچ کو کہتے ہیں نارملی, لیکن بیک جو ہے وہ پوائنٹڈ ہوتا ہے. بل جو ہوتا ہے وہ آپ نے بطخ کی چونچ دیکھی ہوگی, وہ مختلف ہوتی ہے. تو نیب جو ہے یہ گردن کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ لیڈا کے گردن کے پچھلے حصے کو اپنے چونچ میں پکڑتی ہے. He holds her helpless breast upon his breast, اور وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. زیوس لیڈا کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. ہیلپلیس بریسٹ جو ہے آپ جانتے ہیں, بریسٹ لیس ہیلپلیس نہیں ہوتا جو ہے, لیکن اٹس اے ٹرانسفرڈ ایپیتھٹ جس کو ہم کہتے ہیں. ہاؤ کین دوز ٹیریفائڈ ویگ فنگرس پش. چونکہ یہ انسان ہے, وہ دیوتا ہے, تو سوال پوچھتا ہے شاعر ہم سے, یا ویسے ہی ریٹوریکل کویسچنز ہم اس کو کہتے ہیں. اس کا جواب ہوگا نہیں. کیا اس کے جو لیڈا کے جو انگلیاں ہیں ویگ, یعنی اس میں طاقت نہیں ہے, کمزور, اور وہ خوفزدہ بھی ہیں, اس کے ہاتھ اس کو ہٹا سکتے ہیں, پیچھے دھکیل سکتے ہیں. دا فیدرڈ گلوری, یعنی جو بطخ ہے اس کو
گلوری یعنی گاڈ، گلوریس یعنی پرنور، فیدرڈ گلوری یعنی اس نے اپنے جو اسیوم دی شیپ آف اے سوان، اس پہ فیدرڈ ہوتے ہیں، تو وہ اس کو دھکیل سکتی ہے. فرام ہر لوزننگ ٹائز، لوزننگ یہاں پر کھلتے ہوئے، یعنی یہاں پر رضامندی کی طرف ایک ہے اشارہ. اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کو ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو وہ تھوڑا بہت کرتی ہے، اس کو ریزسٹ کرتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ رضامندانہ انداز میں، جس طرح الفاظ سے ہم ایک میننگ اخذ کر سکتے ہیں، معنی یہاں پر جو ہے ڈیسٹنی، ڈیوائن ول اور ہیومن ول یا انڈیویجول ول اور فری ول کی بات ہے. لیڈا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو نہیں چھڑوا سکتی اس کی پکڑ سے، تو وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مقدر کے حوالے کر دیتی ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. تو اس کے اندر اسی میننگ کو ہم لے سکتے ہیں کہ ڈیوائن ول کے سامنے ہیومن انڈیویجول ول، فری ول نہیں چل سکتا، وہ نہیں کھڑا ہو سکتا. یہاں پر فیٹلسٹ ایک اپروچ ہے، پری ڈیٹرمنزم کا ایک ہے کہ چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے، تو وہ ریزسٹ کرنا جو ہے چھوڑ دیتی ہے. اینڈ ہاؤ کین باڈی لیڈ ان دیٹ وائٹ رش. اب یا یہ لیڈا کی باڈی کے بارے میں بات کر رہا ہے شاید، یا زیوس کے باڈی کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ دونوں جو ہے باڈیز جو ہے وہ وائٹ رش آپ کہہ سکتے ہیں، جو رش تیزی کو ہم کہتے ہیں، یعنی جس تیزی سے یہ باڈی آئی، یعنی جو سوان آیا، وہ اس کے ہم کہہ سکتے ہیں. وہاں بھی ایک باڈی ہے زیوس کی باڈی، اس نے شکل جو ہے وہ روپ ایک دارا ہے. یہاں پر لیڈا کی باڈی جو بھی ہے جو پروں کے اندر ہے، تو دونوں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. ہاؤ کین باڈی لیڈ ان دیٹ وائٹ رش بٹ فیل دا اسٹرینج ہارٹ بیٹنگ ویئر اٹ لائز. لیڈا کے لیے دیوتا کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ ایک عجیب ایک تجربہ ہے. اسی طرح میرے خیال میں شاید یا ہے، اور یا سوان کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ زیوس کے لیے جو ہے وہ ایک اجنبی ہے، یا زیوس کے لیے ایک انسان کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ ایک عجیب و غریب اس کو محسوس ہو رہا ہے. تو یہ جو پروسیس ہے، اس میں جو دل کی دھڑکنیں جو ہے، اس چیز کو منظر کو جو ہے اس کی منظر کشی بڑی خوبصورت انداز میں کی گئی ہے. دل کی دھڑکن تیز ہونا اور یہ جو ہے دکھایا گیا ہے. اب دوسرا سسٹٹ کی بات کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو shudder in the loins engenders there. Shudder in the loins means that consummation takes place، یعنی جو ہے وہ ایک جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. شڈر آپ جانتے ہیں، there is a shake in the loins. لائنز آپ جو پیٹ کے پیچھے کا حصہ، نچلا حصہ ہوتا ہے، پیٹ کے نچلا حصہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لائنز. انجینڈرز دیئر، یعنی اس میں ایک لرز پیدا ہوتی ہے اور کنسمیشن جو ہے وہ واقع ہوتی ہے. دا بروکن والز، دا برننگ روف اینڈ ٹاور اینڈ اگیممنن ڈیڈ. یہاں پر اگر ہم جو پروسیس ہے، یعنی جنسی جو ملاپ ہے، اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دا بروکن وال، یعنی شی ہیز بین ریپڈ، دا برننگ روف اینڈ ٹاور، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. جو پروسیس ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں. اور یہاں پر ہم اس کو بھی لے سکتے ہیں، اس کو ہم
ایک اس کے لیے بھی ہم لے سکتے ہیں الوژن کی طرح، الوژن کے طور پر بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ اس واقعے کے بعد جو ہے یا اس ملاپ سے جو ہے ہیلن پیدا ہوتی ہے، اور ہیلن ہم جانتے ہیں کہ یہ میتھولوجی میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کو اغوا کیا جاتا ہے، پیرس اس کو اغوا کرتا ہے، اور جو ہے اگیممنن اس کا جو دیور ہے اور پھر اس کا شوہر مینیلاس جو ہے، یہ وہاں جا کے جنگ جو ہے لڑتے ہیں ٹرائے کے خلاف، اور ٹرائے کو 10 سال کے جنگ کے بعد ڈسٹرائے کرتے ہیں۔ ٹروجن ہارس آپ نے سنا ہوگا، پیرس سنا ہوگا، اگیممنن، اور یہ جو ہے الوژنز ہیں اس میں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ وائلنس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ وائلنس پہ ہی ختم ہوتا ہے، یا اس کے نتیجے میں زیادہ تباہی مچتی ہے۔ تو یہ اس تباہی کی طرف اشارہ ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں جو ہے تباہی مچی۔ اس میں یہ بھی ایک ہے، اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں کانسیپٹ آف ہسٹری، کہ وائلنس ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اور ظلم ہوتے ہیں اور تباہی مچتی ہے، اور اسی طرح جو ہے ہسٹری وقوع پذیر ہوتی ہے، ہسٹری جنم لیتی ہے۔ اس کی طرف آتے ہیں تھیمز میں۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے ٹرائے ڈسٹرائے ہوا، اگیممنن جو ہے وہ مر گیا، اس کو قتل کیا گیا، کیونکہ اگیممنن جب ٹروجن وار سے واپس آتا ہے تو اس کی جو وائف ہے آئی تھنک کلیٹمنسٹرا، اس کو وہ کسی کے ذریعے، اپنے آشنا کے ذریعے اس کو قتل کرتی ہے۔ تو اس ایک واقعے کی وجہ سے بہت سی زندگیاں جو ہے وہ ختم ہوئی، بہت سا نقصان جو ہے اٹھانا پڑا، اور یہی ہسٹری ہے۔ Being so caught up, so mastered by the brute blood of the air. Blood of the air یعنی brute blood of the air mean جو سوان ہے، کیونکہ یہ ہوا سے آئی، یا ہوا ہے یا روحانی ہے، روح ہے۔ یہ جو ہے لیڈا اس کے پنجے میں جکڑی ہوئی ہے، ماسٹر مین اس پر حاوی ہے، اس کے پنجوں میں ہے بطخ کے۔ تو شاعر یہاں پوچھتا ہے کہ کیا ڈڈ شی پٹ آن ہز نالج ود ہز پاور، اس عمل کے بعد کیا انسان کو، لیڈا کو، آنے والے واقعات کے بارے میں کچھ علم حاصل ہوا؟ یعنی جو علم دیوتا کو پتا ہوتا ہے کیا آنے والا ہے، ہی نوز تھنگس بیفور ہینڈ اور بیفور دے اکر، تو آیا لیڈا کو پتہ چلا کہ اس واقعے یا اس کے بعد جو ہسٹری میں تباہی مچے گی، وہ آیا لیڈا کو بھی اس کا علم ہوا؟ یعنی زوس نے یہ شیئر کی یہ علم لیڈا کے ساتھ اس عمل کے کرنے کے بعد۔ Before the indifferent beak could let her drop، یعنی یعنی ریپ کے ختم ہونے اور اس کو نیچے پھینکنے یا زمین پر پھینکنے سے پہلے کیا لیڈا کو یہ پتہ چلا کہ اس کام کے بعد یا اس جو واقعہ کے بعد وہ کیا رونما ہوگا آگے چل کے، ہسٹری میں کیا ہوگا؟ یعنی ٹروجن وارز ہوں گی، اگیممنن مرے گا اور اس کی بیٹی پیدا ہوگی ہیلن، اور ہیلن جو ہے وہ اس کی وجہ سے ٹرائے کا جو ہے وہ تباہی مچے گی۔ کیا یہ علم اس کو حاصل ہوا؟ میرے خیال میں یہ علم حاصل نہیں ہوا، یا یہ بات ان کو جو اسپیسیفک تباہی ہے اس کا علم نہیں ہوا، لیکن جس طرح ہم نے کہا کہ وائلنس سے وائلنس پیدا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وائلنس کی بعد جو ہے کوئی نہ کوئی برا ضرور ہوگا، اتنا علم اس کو ہو جاتا ہے، ہوا، کیونکہ انسان کے ساتھ جب یا ایک برا واقع رونما ہو جاتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس برے واقعے کا نتیجہ ہے برا ہی نکلے گا،
تو اتنا اندازہ جو ہے لیڈا کو ہوا اور وہ زمین پر گر گئی یا اس کو ڈال دیا گیا. جب آپ کو غم سے نڈال ہو کے آپ گرتے ہیں زمین پر تو شاید ان کو اندازہ ہو چلا تھا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. لیکچر کی طوالت کی وجہ سے جو تھیمز ہیں اس نظم کے وہ دوسرے حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں.